آگے ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، اللہ نے تم پر حرام کیا صرف مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اوہل بہ لغیر اللہ اور وہ جانور جو غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کیا گیا، یہ چیزیں حرام کی گئیں۔ سب سے پہلے میتتا کا ذکر ہے، المیتتا مردار۔ مردار کے بارے میں یہ سمجھ لیں کہ جو جانور خود بخود مر گیا، مثلا بکری ہے خود بخود مر گئی، تو اسے کھانا حرام ہے، ہر مسلمان جانتا ہے اس چیز کو۔ اسی طرح یہ بھی سمجھ لیں کہ ذبح کے لیے 4 رگیں کٹنا ضروری ہیں، یا 3 رگیں کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے۔ کسی جانور کی 2 رگیں کاٹی گئیں اور وہ مر گیا تو مردار ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ یہاں 4 رگوں سے مراد یہ ہے کہ جب گلے کو کاٹا جاتا ہے، کسی بھی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، تو 2 خون کی رگیں ہوتی ہیں وہاں پر، اور ایک خوراک کی نالی ہوتی ہے اور ایک سانس کی نالی ہوتی ہے۔ تو سانس کی نالی ایک خوراک غذا کی نالی 2 ہو گئیں، اور 2 خون کی نالیاں رگیں، تو اس طرح یہ 4 رگیں ہوتی ہیں۔ ان 4 رگوں میں سے کم از کم 3 کٹ جائیں یا 4 کا اکثر حصہ کٹ جائے تو جانور حلال ہے، اور 4 کٹ جائیں تو یہ افضل ہے۔ انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله. He has only prohibited for you the dead carrion and blood and the flesh of swine and those animals which were slaughtered by calling upon a name other than Allah. First, carrion, dead meat is mentioned. Regarding carrion, understand that if an animal dies on its own, for example a goat dies by itself, then it is unlawful to eat. Likewise, it should be understood that for a valid slaughter, at least 3 of the 4 veins must be cut, or at least most of all 4 veins must be cut. However, if only 2 are cut and the animal dies, then it is classed as carrion and cannot be eaten. By these 4 veins, it is meant that when the throat of an animal is cut during a slaughter, there are 2 blood vessels, 1 food passage and 1 airway, making 4 vessels in total. Out of these 4 veins, at least 3 must be cut, or most of all 4 must be cut. Then the animal is lawful, is halal, and if all 4 are cut, then that is better. اسی طرح اگر جانور ذبح کرنے والا مسلمان نہیں ہے، کافر ہے، مشرک ہے، مجوسی ہے، تو بھی جانور حلال نہیں ہوگا۔ اسی طرح کوئی غیر اللہ کا نام لے کر جانور کو ذبح کرے تو بھی جانور حلال نہیں بلکہ حرام ہے۔ اسی طرح کوئی جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑ دے، یاد بھی تھا لیکن جان بوجھ کر چھوڑ دیا بسم اللہ شریف پڑھنا، تو جانور وہ مردار ہے، حرام ہے، اسے نہیں کھایا جا سکتا۔ مثلا مثال کے طور پر جان بوجھ کر بسم اللہ چھوڑنے کی ایک مثال یہ ہو سکتی ہے کہ چھری پر کسائی کا ہاتھ بھی ہے اور جو گائے کا مالک ہے اس کا ہاتھ بھی ہے۔ جب ذبح کرنے لگے، جو گائے کا مالک ہے اس نے کہا بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن گائے تھوڑی ہلی اور جو گائے کا مالک تھا اس نے چھری سے ہاتھ ہٹا دیا۔ اب ذبح جو کر رہا ہے وہ کسائی کر رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری تھا کہ وہ بسم اللہ اللہ پڑھے، لیکن کسائی جو ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ اس نے تو پڑھ دیا، مجھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، تو جانور حرام ہو گیا۔ اسی طرح سیٹھ صاحب کا ہاتھ بھی چھری پر تھا اور کسائی کا ہاتھ بھی چھری تھا، دونوں نے مل کر ذبح کیا، تو دونوں کے لیے لازمی ہے کہ اللہ کا نام لیں۔ کسی ایک نے بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو جانور مردار ہو جائے گا۔ اسی طرح کسائی جب مرغیاں ذبح کرتے ہیں یا جانور ذبح کرتے ہیں تو ان کے منہ میں پان ہوتا ہے، اور پان کی وجہ سے بول ہی نہیں سکتے،
तो बिस्मिल्लाह या अल्लाह अकबर, अल्लाह का नाम लेना, ये पढ़ना इतना जरूरी है कि इतनी आवाज से पढ़े कि खुद इसके कान सुन सकें, इतनी आवाज होनी चाहिए। दिल में पड़ेगा तो वो हलाल नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला इन मसाइल की समझ सबको नसीब फरमाए। इसके अलावा और बहुत से मसाइल हैं जो आप बाहर शरीयत किताब से सीख सकते हैं। Likewise, if the person slaughtering the animal is not a Muslim, but is a disbeliever, a polytheist, then the animal is not lawful. Similarly, if the animal is slaughtered whilst invoking the name of someone other than Allah, then it is unlawful, it is haram. Likewise, if a person deliberately omits Bismillah despite remembering it, then the animal is classed as dead meat, as carrion, and is unlawful. For example, one form of deliberately omitting the name of Allah could be that both the butcher and the owner of the cow have their hands on the knife. When slaughter begins, the owner says, Bismillahi Allahu Akbar. The cow moves slightly, and the owner removes his hand from the knife. The actual slaughter is then completed by the butcher. It was also necessary for the butcher to say Bismillahi Allahu Akbar. But if the butcher thinks the other person already said it, so I do not need to, then the animal becomes unlawful, it is haram. Similarly, if the owner and a butcher both have their hands on the knife and jointly together perform the slaughter, then both of them must mention the name of Allah subhanahu wa ta'ala. If either one of them deliberately leaves it out, the animal is not lawful to eat. Likewise, there are some butchers, when they slaughter animals, they are chewing on something, and they cannot speak properly. The recitation of the name of Allah subhanahu wa ta'ala is so important that it must be spoken loudly enough that the person himself can hear it. If he merely recites it silently in his heart, the slaughter is not valid and the animal is haram to eat. There are many other related rulings that can be learned from the books of Islamic law, such as Bahari Shariat. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us understanding of these rulings. Ameen. वद्दमा, और दम से मुराद यहाँ पर बहता खून है। रगों में जो बहता खून होता है ये हराम है। वलहमुल खिंजीर, सुअर का गोश्त, खिंजीर का गोश्त। ये बात याद रखें कि खिंजीर, सुअर के जिस्म की हर चीज ये हराम है और नापाक है। खाल, उसका गोश्त, उसकी चर्बी, हर चीज, यहाँ तक कि उसके बाल भी नापाक हैं। लेकिन यहाँ गोश्त का जिक्र इसलिए किया गया कि खाने की चीज तो आमतौर पर गोश्त होती है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, और वो जानवर जो गैर खुदा का नाम लेकर ज़िबा किया गया, यानी जिस जानवर पर ज़िबा के वक्त गैरुल्लाह का नाम लिया गया तो वो जानवर हराम है। Waddama, this means blood, and by blood here is meant flowing blood that remains in the veins. This is unlawful. وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ, and the flesh of swine. Remember that every part of a pig is unlawful and impure. Its skin, flesh, fat, and everything else. Even its hair is considered impure. The flesh is specifically mentioned because meat is what people normally eat. وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ, and any animal over which the name of other than Allah was invoked, meaning an animal over which someone other than Allah was mentioned at the time of slaughter, is unlawful, is haram. यहाँ पर मुर्दार का जिक्र है और खून का जिक्र है। ये बात याद रखें कि मछली जो है अगर शिकार कर ली जाए तो उसे भी ज़िबा शरई करने की जरूरत नहीं है। मछली को अगर दरिया से पकड़ लिया, शिकार कर लिया और फिर बाहर आकर वो मर गई हमारे जाल में, तो इस सूरत में वो हलाल है। इसी तरह टिड्डी, वो बज़ाहिर तो कीड़ा है, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे भी हलाल करार दिया। जहां तक ताल्लुक है खून का, तो कलेजी जो है ये जमा व खून है। इसी तरह तिल्ली, इन दोनों चीजों को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हलाल करार दिया। तिरमिज़ी शरीफ किताब तहारा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
باب ما جاء فی ماء البحر انہ طہور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سال رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، فقال یا رسول اللہ، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انا نرکب البحر، بے شک ہم سمندر میں سوار ہوتے ہیں کشتیوں میں، ونحمل معنا القلیل من الماء، ہمارے پاس تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، فَإِن تَوَدَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا، اگر ہم یہ پانی سے وضو کر لیں تو پھر ہمیں پیاس کا مسئلہ ہوتا ہے. أَفَنَتَوَدَّأُ مِن مَاءِ الْبَحْرِ، کیا ہم سمندر کے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هو الطہور ماؤہ الحل میتتہ، اس کا پانی پاک ہے، پاک کرنے والا ہے، اور اس کا مردار حلال ہے، یعنی مچھلی حلال ہے. Now reflecting on the ayah again, carrion and blood have been mentioned. Remember that fish, when caught, does not require ritual slaughter. If a fish is caught from a river or sea and then dies outside the water in the net, it is lawful, it is halal. Likewise, locusts are apparently insects, yet the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam declared them lawful, declared them as halal. As for the liver and spleen of halal animals, both of these have been declared halal by the Messenger of Allah sallallahu ta'ala alayhi wasallam. In Jami' al-Tirmidhi, there is a hadith narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu, that a man asked the Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, O Messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam, we travel by sea in boats and carry only a small amount of water. If we use it for ablution, we will become thirsty. May we perform ablution with seawater? The Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam replied, its water is purifying and its dead creatures are lawful. أو كما قال عليه الصلاة والسلام, meaning fish is lawful. اگر مچھلی سمندر میں مر جائے طبعی موت تو اسے نہیں کھایا جا سکتا. مچھلی کو شکار کرنا ہے، اسے پکڑنا ہے، پھر وہ ہمارے پاس مر جائے، باہر نکل کر مر جائے، یا سمندر کا پانی ساحل پر مچھلی کو پھینک دے اور وہ پانی نہ ملنے کی وجہ سے تڑپ کر مر جائے تو وہ حلال ہے. جو بیماری کی وجہ سے طبعی موت مر جائے مچھلی، اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ پھر وہ دریا میں سمندر میں الٹا ہو کر وہ تیرتی ہے، یعنی جس طرح عام چیزیں خود بخود تیرتی ہیں اس طرح وہ پانی میں الٹی ہو جاتی ہے اور وہ تیر رہی ہوتی ہے. تو ایسی مری ہوئی مچھلی کھانا منع ہے. However, if a fish dies naturally within the sea, it should not be eaten, it is not halal. A fish should be caught, and then if it dies after being caught and brought out of the water, it is lawful, it is halal. Likewise, if the sea throws a fish onto the shore and it dies from being out of the water, it is lawful. As for a fish that dies naturally due to illness within the water, its sign is that it floats upside down in the river or sea. Just as ordinary objects float on water, it turns over and floats upon the surface of the water, and this is a sign that this is a dead fish and is prohibited to eat.